محترم ناظرین، السلام علیکم۔ جماعت ششم مضمون شہریت، سبق نمبر 1، ہماری سماجی زندگی۔ 5ویں جماعت کی درسی کتاب میں آپ نے انسان کے ارتقاء کے بارے میں پڑھا۔ ہماری موجودہ سماجی زندگی ہزاروں سال کے ارتقائی مرحلوں سے گزر کر تشکیل پائی ہے۔ انسان نے خانہ بدوشی کی زندگی سے مستقل سماجی زندگی تک سفر کیا ہے۔ انسان کو سماج کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کسی فرد یا سماج کی ترقی کے لیے مستقل اور محفوظ اجتماعی زندگی ضروری ہے۔ خانہ بدوشی کی زندگی میں انسان کو یہ استقلال اور تحفظ حاصل نہیں تھا۔ گروہ میں رہنے سے تحفظ ملنے کی آگاہی حاصل ہونے سے انسان مل جل کر رہنے لگا۔ سماج کی تشکیل کے پس پشت یہ ایک اہم ترغیب ہے۔ سماج میں روزمرہ کے معاملات بہتر طریقے سے انجام پائیں، اس لیے انسان کو اصولوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس ضرورت کے تحت رسم و رواج، روایت، اخلاقی قدریں، اصول اور قوانین وجود میں آئے، جن کی وجہ سے انسان کی سماجی زندگی مزید منظم اور مستحکم ہو گئی۔ انسان کی اجتماعیت۔ انسان فطری طور پر سماجی اجتماع پسند ہے۔ ہم سب کو مل جل کر سب کے ساتھ اور انسانوں کے درمیان رہنا پسند ہے۔ سب کے ساتھ گھل مل کر رہنا جہاں خوشی کی بات ہے، وہیں یہ ہماری ضرورت بھی ہے۔ ہماری بے شمار ضرورتیں ہوتی ہیں۔ غذا، لباس، مکان ہماری جسمانی ضرورتیں ہیں۔ ان ضرورتوں کے پورا ہونے پر ہمیں استحکام حاصل ہوتا ہے، لیکن انسان کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہوتا۔ ہماری کچھ جذباتی اور ذہنی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں۔ مثلاً تحفظ کا احساس ہماری جذباتی ضرورت ہے۔ ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کسی نہ کسی سے اس کا ذکر کیا جائے۔ غم ہو تو محسوس ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ ہو۔ ہمیں خاندان کے افراد، رشتہ دار اور دوستوں اور سہیلیوں کی صحبت اچھی لگتی ہے۔ ان باتوں سے ہمارا سماجی رویہ اور برتاؤ ظاہر ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غذا، لباس، مکان، تعلیم اور صحت ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں۔ سماج کے افراد کی محنت اور ان کی ہنرمندی کی وجہ سے چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ تعلیم اور صحت سے متعلق خدمات اور سہولیات کی بنا پر ہم باعزت زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ہمیں سماج میں ملتی ہیں۔ طرح طرح کی صنعتوں اور پیشوں سے ہماری ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ مثلاً پڑھائی کے لیے ہمیں کتاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتاب کے لیے کاغذ درکار ہوتا ہے، اس لیے کاغذ سازی، طباعت اور جلد سازی وغیرہ پیشوں اور صنعتوں کو ترقی حاصل ہوتی ہے۔ کئی افراد کا اس میں حصہ ہوتا ہے۔ سماج میں طرح طرح کے پیشوں کی وجہ سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ انہی پیشوں کی وجہ سے ہماری صلاحیتوں اور ہنرمندیوں کی ترقی ہوتی ہے۔ سماج میں بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ تحفظ، حوصلہ افزائی، تعریف و تحسین، مدد وغیرہ کے لیے ہم ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں، اس لیے ہماری سماجی زندگی ایک دوسرے پر منحصر ہوتی ہے۔ ہماری ترقی۔ ہر انسان میں فطری طور پر کچھ خوبیاں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ خفتہ حالت میں ہوتی ہیں۔ ان کا ارتقاء سماج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپس میں گفتگو کرنے کے لیے ہم زبان کا سہارا لیتے ہیں، لیکن وہ ہمیں پیدائش کے وقت سے نہیں آتی ہے۔ ہم اسے آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں۔ ابتدا میں ہم گھر میں بولی جانے والی زبان سیکھتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس پڑوس میں الگ زبان بولنے والے لوگ ہوں تو ہمیں اس زبان کا تعارف بھی حاصل ہوتا ہے۔ اسکول میں مختلف زبانیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے اندر آزادانہ طور پر غور و خوض کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ مثلاً مضمون کا موضوع تمام طلباء کو ایک ہی دیا جاتا ہے، مگر وہ مضامین ایک جیسے کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان میں جن خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے وہ خیالات مختلف ہوتے ہیں۔ ہماری جذباتی صلاحیتوں اور قوت فکر میں سماج کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے۔ سماج کی وجہ سے ہمیں خیال پیش کرنے اور جذبات کو ظاہر کرنے کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ انسان میں فنون
اور خوبیوں کا ارتقا بھی سماج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گلوکار، مصور، سائنسداں، مہم جو، سماجی خدمتگار اور اس طرح کے کئی افراد کی خوبیاں سماج کی ترغیب اور پشت پناہی کی وجہ سے ترقی پاتی ہیں، ان کو دی جانے والی ترغیب بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ سماج یعنی کیا؟ سماج یعنی معاشرہ۔ سماج میں تمام مرد و زن، جوان، بوڑھے، چھوٹے لڑکے لڑکیاں شامل ہوتی ہیں۔ ہمارے خاندان سماج کا جز ہوتے ہیں۔ سماج میں مختلف گروہ، ادارے اور تنظیمیں ہوتی ہیں۔ لوگوں میں باہمی تعلق، آپسی کاروبار اور ان کے درمیان لین دین وغیرہ کا شمار بھی سماج میں ہوتا ہے۔ انسانوں کا گروہ یا ہجوم کا مطلب سماج نہیں ہوتا، بلکہ کچھ یکساں مقاصد کی تکمیل کے لیے جب لوگ یکجا ہوتے ہیں تب ان کا سماج بنتا ہے۔ غذا، لباس، مکان اور تحفظ جیسی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے سماج کو ایک مستقل نوعیت کا نظام تشکیل دینا پڑتا ہے۔ ایسے نظام کے بغیر سماج کے روزمرہ کے معاملات انجام نہیں دیے جا سکتے۔ سماج کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ایک نظام کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا غذا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے زراعت ضروری ہے۔ زراعت سے متعلق تمام امور انجام دینے کے لیے مختلف ادارے قائم کرنا پڑتے ہیں۔ زراعت کے اوزار بنانے کے لیے کارخانے، کسانوں کو قرض دینے کے لیے بینک، پیدا شدہ مال کے لیے منڈی جیسے بڑے انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ ایسے کئی انتظامات کی تکمیل پر سماج مستحکم اور پائیدار بنتا ہے۔ تو مختصراً اس سبق میں ہم نے انسانوں کو سماج کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، انسان کی اجتماعیت ہماری ترقی اور سماج یعنی کیا، ان نکات پر کو تفصیلی طور پر دیکھا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔